على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين الأفضلين الأكرمين إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. قال الله تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو کل کائنات کا خالق و پروردگار. ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی ہمارا خالق و پالنہار. اور گواہی دیتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب پروردگار. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ مبارک مہینہ تشریف لا چکا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت محبوب اور پسندیدہ، جس کے متعلق حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: شعبان میرا مہینہ ہے، اور جس مہینے کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت حاصل ہو جائے، وہ مہینہ دوسرے مہینوں سے افضل اور فضیلت والا ہو جاتا. جیسے کسی گھر کو، کسی چیز کو اللہ سے نسبت ہو جاتی ہے تو وہ چیز کی قدر اور منزلت اور مرتبہ اور مقام بڑھ جاتا ہے، اس کی تعظیم لازم آ جاتی ہے. جیسا کہ کعبے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یہ میرا گھر ہے، بیت اللہ جسے کہا جاتا ہے. تو اس کی تعظیم ہر ایک پر لازم ہے، ضروری ہے، فرض ہے. یوں تو سب مساجد اللہ کے گھر ہیں، لیکن جو خصوصیت، جو فضیلت کعبے کو حاصل ہے، وہ دوسرے گھروں کو حاصل نہیں ہے، کیونکہ اس کو اللہ سے نسبت حاصل ہو چکی ہے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر مدینہ مبارک، مدینۃ المنورہ، اس کی بڑی فضیلت ہے. سارے شہروں میں سب سے مقدس شہر مدینۃ المنورہ یہ شہر ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کو پیدا فرمایا، ساری کائنات وجود میں لائی، تو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: ان عدت الشہور، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مہینوں کی تعداد عند اللہ 12 شہرا، 12 مہینے ہیں. یعنی اللہ کے پاس مہینوں کی گنتی 12 ہے. یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. تو یہ جو 12 مہینے ہیں، یہ مہینے اللہ نے پہلے سے بنا دیے. اس کا نظام ہے، نظام کائنات ہے، جو اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے روز ازل سے. جب تک اللہ کو منظور ہوگا، یہ نظام اللہ تبارک و تعالیٰ چلاتا رہے گا. بعض مہینوں کو، بعض مہینے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی. یوں تو سارے دن ایک ہیں، سارے مہینے ایک ہیں، مہینے ہونے میں ایک دوسرے پر کسی کو فضیلت نہیں،
لیکن مہینے میں اور دن میں جو کوئی خاص کام ہوتا ہے، جو کوئی خاص واقعہ ہوتا ہے، جس کو کسی سے نسبت حاصل ہو جاتی ہے، تو وہ دن کو، وہ مہینے کو فضیلت حاصل ہو جایا کرتی۔ جیسا کہ دن تو سارے ایک ہیں، سارے دنوں کو اللہ نے بنایا ہے، لیکن دنوں کا سردار جمعۃ المبارک ہے۔ جمعہ کا دن عید المؤمنین کا دن ہے، اس کو فضیلت حاصل ہے۔ یہ فضیلت اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے، کیونکہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور یہاں پر تشریف آوری بھی ہوتی ہے زمین پر، اور بہت سارے واقعات ہوئے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے جمعہ کو فضیلت عطا فرمائی اور مسلمانوں کے لیے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عبادت کے لیے مخصوص فرما دیا۔ جمعہ کے دن یہ جو ہم جمع ہوئے ہیں، اسی عبادت کو، اسی اطاعت کو بجا لانے کے لیے، اللہ کے اس حکم کو بجا لانے کے لیے۔ تو ویسے ہی مہینوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے مہینوں کو، بعض مہینوں پر فضیلت عطا فرمائی، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان مبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کا جو نظام ہے، کوئی فصل اگاتا ہے تو سب سے پہلے زمین کو کھیتی باڑی کرنے کے لائق بناتا ہے، تو پہلے اسے کھودتا ہے، نرم کرتا ہے، اور پھر جب وہ نرم ہو جاتی ہے تو اس پر پانی کا چھڑکاؤ وغیرہ کرنے کے بعد بیج بویا جاتا ہے۔ پھر بیج بونے کے بعد میں پانی دیا جاتا ہے اور اس کی دیکھ بھال کی جاتی ہے، لگاتار اسے سینچا جاتا ہے، پانی ڈالا جاتا ہے۔ جب آہستہ آہستہ وہ کھیتی جیسے مول کے پھٹتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جھاڑ اگتے ہیں، اس کے بعد جو پھل ہونا ہے یا جو اناج آنا ہے، اگنا ہوتا ہے، وہ نکل آتا ہے، پھر وہ فصل کو کاٹ لیا جاتا ہے۔ اس طرح وہ فصل تیار ہوتی ہے۔ تو رجب کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں کھیتی میں جیسے زمین کو نرم کیا جاتا ہے، اس طرح نرم کرنا ہے۔ شعبان کا مہینہ اس کے اندر بیج بونے کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ کھیت کاٹنے کا مہینہ ہے۔ جیسا کہ رمضان مبارک کے اندر ایک نیکی کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ 70 گنا عطا فرماتا۔ تو ہم جیسے کھیتی میں ایک بیج ڈالتے ہیں تو وہ بیج سے جب جھاڑ اگتا ہے تو اس سے وہ پھل نکلتے ہیں۔ بیج تو ایک تھا پھل کا، لیکن اس ایک بیج سے جب درخت بنتا ہے تو اس سے جو پھل نکلتے ہیں وہ کئی تعداد میں ہوتے ہیں، کہیں 100 کی تعداد، کہیں 200، کہیں ہزاروں کی تعداد میں بھی پھل نکل آتے ہیں۔ تو ایسے ہی رجب کے مہینے میں ہم اپنے آپ کو تیار کریں، روزے رکھیں اور عبادت کر کے توبہ استغفار کریں، اور رمضان شعبان المعظم میں اس کے اندر کثرت کرتے ہوئے اور زیادتی کرتے ہوئے توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ کے حضور اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لیں۔ جب رمضان مبارک کا مہینہ آئے تو رمضان مبارک کے اندر ہم ایسے داخل ہوں کہ ہم پر کوئی گناہ نہ ہو، اور گناہ کی کوئی نحوست، کوئی گندگی ہمارے جسم میں نہ ہو، ہمارے باطن میں نہ ہو۔ ہم پاک صاف ظاہری اور باطنی طور پر پاک صاف ہو کر رمضان مبارک کے اندر جب داخل ہوں گے تو ہر نیکی کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالی ہمارے اخلاص کی وجہ سے، ہمارے پاکی اور صفائی کی وجہ سے، ہم نیکی کو اختیار کرنے کی وجہ سے
ہمارے مرتبے اور مقام کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ ثواب میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ یعنی اس مہینے میں توبہ کر لیں، اگر کسی کا دل دکھایا ہے تو اس سے معافی مانگ لیں۔ جب حق ادا کرنے کی بات آتی ہے تو سب سے پہلا حق اگر کسی کا ہوتا ہے تو وہ ماں باپ کا حق ہوتا ہے۔ اپنے ماں باپ کو راضی کر لیں۔ جیسا کہ بتایا گیا، جنت تو ہر ایک کے گھر میں موجود ہے، لیکن لوگ اس سے غافل ہیں، کیونکہ بتایا گیا ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ جو ماں باپ کو ناراض کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اگر جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ماں باپ کو راضی کر لیں، ماں باپ کی خدمت کریں، ان سے دعائیں لیں۔ دیکھیں پھر کیسا مرتبہ اور مقام حاصل ہوتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ جیسا کہ ایک واقعہ، مشہور واقعہ ہے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ بہت ہی بڑے ولی گزرے ہیں، ان کا شمار اولیاء کبار میں ہوتا ہے۔ آپ نے اپنی والدہ ماجدہ سے عرض کیا، اماں جان، میں اپنے پروردگار کو راضی کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنا حق مجھے معاف کر دیں، یعنی مجھے اپنی ذمہ داری سے خالی کر دیں کہ میں آپ کی خدمت بجا لاؤں، اس سے مجھے آپ خالی کر دیں تاکہ میں اپنے پروردگار کو منا لوں اور اپنے پروردگار کا قرب حاصل کر لوں۔ تو ماں نے کہا، جا بیٹا اپنے رب کو راضی کر لے، اپنے رب کا قرب حاصل کر لے۔ چنانچہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی عبادت ریاضت کرتے ہوئے، مشقتیں اٹھاتے ہوئے، روزے رکھتے ہوئے، بے شمار ریاضتیں کیں، عبادتیں کیں کثرت کے ساتھ، اور جنگل جنگل بھٹکتے رہے۔ ایک مرتبہ اپنے گھر کے قریب سے گزر ہوتا ہے تو خیال آتا ہے کیوں نہ والدہ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہوئے چلے جائیں۔ آتے ہیں گھر کے قریب تو رات ہو جاتی ہے، تو سوچتے ہیں کہ کچھ سکھ کوئی خوشی تو ماں کو دیا نہیں، کیوں رات کے وقت ان کو بیدار کر کے اور تکلیف دیں۔ اس لیے رات میں ویسے ہی بیٹھ جاتے ہیں گھر کے باہر۔ جب تہجد کا وقت ہوتا ہے تو آواز آتی ہے پانی کی، تو سمجھتے ہیں کہ والدہ اٹھ گئی ہیں، وضو فرما رہی ہیں، چلو اب دستک دی جا سکتی ہے۔ چنانچہ کھٹکا آپ دیتے ہیں تو والدہ ماجدہ آواز دیتے ہیں، ابھی آ رہی ہوں بایزید۔ تو وہ تعجب کرتے ہیں کہ کیسے پتہ چل گیا ماں کو؟ تو ماں تو پھر ماں ہوتی ہے، بیٹے کی ہر ادا اس کو معلوم ہوتی ہے، بیٹا کس طرح چلتا ہے، اس کے چلنے کی آواز بھی پہچان لیتی ہے، اس کے کھٹکا دینے کی آواز بھی پہچان لیتی ہے۔ صرف کھٹکا مارنا تھا کہ وہ آواز پہچان لیتی ہیں کہ میرا بیٹا آ گیا۔ چنانچہ آواز دیتی ہیں، بیٹا ابھی آ رہی ہوں۔ دروازہ کھولتی ہیں، آتے ہیں دربار میں، ماں کے پاس سلام عرض کرتے ہیں۔ آپ جب کہتے ہیں کہ میں اللہ کی اطاعت اور قرب کے حاصل کرنے کے لیے نکلا، تو آپ فرماتی ہیں، بیٹا تو نے جس مقصد کے لیے سفر کیا تھا کیا تو اس کامیاب ہوا؟ تو جواب دیتے ہیں کہ مجھے ابھی وہ منزل وہ مقام حاصل نہیں ہوا۔ تو ماں ہاتھ اٹھاتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ میرے بیٹے کو اب تک تو نے قرب عطا نہیں کیا۔ یہ جملہ کہتی ہیں، دعا کرتی ہیں، اللہ میرے بیٹے کو قرب عطا فرما۔ یہ دعا نکلنا تھا
بتاتے ہیں کہ میں نے اتنے سال جو ریاضتیں کی، جو عبادتیں کی، اس سے وہ حاصل نہیں ہوا جو ماں کے ہاتھوں نے اٹھا دیا، ہاتھ اٹھا کر جو دعا کر دی، مجھے وہ مرتبہ اور مقام حاصل ہو گیا۔ یہ مقام ہے ماں باپ کا، ماں باپ کو راضی کرنا چاہیے۔ آج یہ ماحول بن چکا ہے کہ بچوں کو دوست کی بات کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، دوست کو تو بڑا اہمیت دیتے ہیں اور بڑا سمجھتے ہیں، اور اس کو اپنا قریب سمجھتے ہیں، ہمدرد سمجھتے ہیں، اور اس کا ساتھ دینے والا اس کو سمجھتے ہیں، محبت کرنے والا سمجھتے ہیں، لیکن باپ کو وہ اہمیت نہیں دیتے، جبکہ باپ سب سے بڑھ کر اولاد سے محبت کرنے والا، اس کی خیر خواہی بھلائی چاہنے والا ہوتا ہے، لیکن باپ کی قدر آج نہیں ہے، ماں کی قدر نہیں ہے۔ ماں کو ایک نوکرانی کا درجہ دے دیا گیا۔ صبح اٹھتی ہے، پکانا، گھر کی ذمہ داری، گھر کے کام کرنا، صبح کا کام ختم ہوتا نہیں دوپہر کا شروع، دوپہر ختم نہیں ہوتی شام کا شروع، اور کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جس دن اسے چھٹی دی جائے، ہر دن کام کرنا، اور بیچ میں اگر کوئی بیمار پڑ جاتا ہے تو اس کی تیمارداری کرنا، اس کی دوا وغیرہ کا خیال کرنا، اور کوئی خاص موقع آ جائے تو اور زیادہ محنت کرنا، اس کی زندگی اسی میں لگ جاتی ہے۔ پھر بدلے میں کیا ملتا ہے؟ بدلے میں تو اسے سر آنکھوں پر بٹھایا جانا چاہیے تھا، اس کی زبان سے کوئی لفظ نکلنے سے پہلے وہ چیز اس کے سامنے موجود ہونی چاہیے، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھنا چاہیے تھا، اسے پھولوں کی طرح رکھنا چاہیے تھا، وہ اس حق کے حقدار ہے، اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جانا چاہیے۔ لیکن کیا سلوک ہے؟ آج اپنے گھروں کا جائزہ لیں اور دیکھیں کیا واقعی ہم اپنے ماں باپ کو اس طرح رکھ رہے ہیں جس طرح ان کو رکھنے کا حق ہے؟ آج سیدھے منہ بات تک ان سے نہیں کی جا رہی ہے، ان سے سختی کے ساتھ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، نوجوان جھڑکی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، جبکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اف تک نہ کہو اپنے والدین کو، جب وہ کوئی بات کہیں تو ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو جھکا کر نرمی کے ساتھ، آہستگی کے ساتھ ان سے بات کریں، ادب کے ساتھ بات کریں۔ لیکن کیا ہے آج باپ سے بڑی آواز میں بات کی جاتی ہے، باپ تو آہستہ بات کرتا ہے اور بیٹا اس سے بلند آواز میں بات کرتا ہے، اور باپ سے بات اس طرح کرتے ہیں جیسے کہ کوئی کام والا ہو جس کی کوئی عزت ہی نہیں ہے۔ اور حالت یہ ہے کہ باپ اپنے بیٹے سے بات کرنے آج ڈرتا ہے، کیوں؟ بچہ ناراض ہو جائے گا، بچے کو غصہ آ جائے گا، بچہ جواب دے دے گا، اور وہ سوچتا ہے وہ جواب دے گا، وہ آواز سے بات کرے گا، اس کی آخرت خراب ہوگی، کیوں میں اس کی آخرت خراب ہونے کا سبب بنوں، گناہ تو ہو ہی رہے ہیں اور کیوں بڑھا دوں؟ اس طرح وہ خاموشی اختیار کر لیتا۔ کیا اس دن کے لیے اس نے محنت کی تھی؟ اس دن کے لیے اس نے پال پوس کر بڑا کیا تھا؟ اپنے آرام کو اس نے چھوڑ دیا تھا؟ کیا اس دن کے لیے اس نے کیا؟ ہرگز نہیں۔ جو بھی آدمی کام کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور اپنے پیش نظر رکھتا ہے۔ ماں باپ ہی ایک ایسے ہوتے ہیں جو کوئی مفاد نہیں رکھتے، بدلے میں کچھ نہیں چاہتے، وہ اولاد کو پالتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، لیکن کبھی ان کے دل میں، کبھی ان کے ذہن و گمان میں یہ بات نہیں آتی یہ بیٹے ہمیں بڑے ہو کر خدمت کریں گے، ہم کو کچھ لا کر دیں گے، کچھ کریں گے، ایسا سوچ کر وہ نہیں پالتے۔ دنیا میں جو بھی محبت کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے، ہر محبت کرنے والے
بے غرض محبت اگر کوئی کرتے ہیں تو وہ ماں باپ ہی ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی عبادت کی تاکید فرمائی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کا حکم دیا تو وہیں پر ماں باپ کی اطاعت کرنے کا حکم دیا، یعنی اللہ کے ساتھ شرک مت کرو اور ماں باپ کی اطاعت کرو، ان کی فرما برداری کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ جو حکم ملا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو علماء کرام نے بیان کیا، اللہ تبارک و تعالی رب ہے، رب ذوالجلال ہے۔ رب کے معنی آتے ہیں پالنے والا، وہ ساری مخلوق کو پالتا ہے، اور وہ پالنے کے بدلے میں، وہ رزق دینے کے بدلے میں، وہ کھلانے کے بدلے میں، پلانے کے بدلے میں، زندگی دینے کے بدلے میں مخلوق سے کچھ نہیں چاہتا، مخلوق اسے کچھ نہیں دے سکتی بدلے میں۔ اللہ تعالیٰ بے غرض اپنی مخلوق سے محبت فرماتا ہے۔ ہم کو اللہ کھلا رہا ہے، بدلے میں ہم اللہ کو کیا دے رہے ہیں؟ پلا رہا ہے، آرام کرنے کے لیے گھر دیا ہے، آرام کی بے شمار چیزیں مہیا کی ہے اللہ تعالیٰ نے، زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان ہوا ہے، تو بدلے میں ہم اللہ کو کیا دے رہے ہیں؟ کچھ نہیں دے رہے ہیں۔ بے غرض اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے، تو ایسی بے غرض محبت اگر کوئی دوسرا کرتا ہے تو وہ ماں باپ کرتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کو بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ اس لیے آج ضرورت ہے کہ اپنے ماں باپ کا دل نہ دکھائیں، ان کو تکلیف نہ پہنچائیں، ان سے معافی مانگ لیں۔ یہ مہینے میں خاص طور پر اس مہینے کو شہر التوبہ بھی کہا گیا، توبہ کا مہینہ، اس کے اندر بہت زیادہ توبہ قبول کی جاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ شعبان المعظم میں اتنی زیادہ کثرت سے عبادت اور روزے رکھتے ہیں جتنا کوئی دوسرے مہینے میں آپ نہیں رکھتے روزے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اور شعبان کے رمضان کے بیچ میں ایک مہینہ ہے شعبان، جس سے لوگ غفلت کرتے ہیں، جبکہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اس وجہ سے میں شعبان المعظم میں کثرت سے روزے رکھتا ہوں۔ چنانچہ جیسا کہ سورہ دخان کی ابتدائی آیات میں بھی بتایا گیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ۔ لیلۃ مبارکہ کا لفظ آتا ہے کہ مبارک رات، شعبان کی 15ویں شب کو مبارک رات کہا گیا، اور بتایا گیا کہ اس رات اللہ تبارک و تعالی اس شعبان سے آئندہ شعبان تک کے لوگوں کے معاملات کا فیصلہ فرماتا ہے کہ کس کو کتنی رزق ملنی ہے، کتنی روزی ملنی ہے، کس کو موت آنی ہے، کس کے یہاں لڑکا ہوگا، کون ختم ہوگا۔ اس طرح کے اہم اہم فیصلے ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک جو ہونے والے ہوتے ہیں وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں فیصلہ فرما دیا کرتے ہیں۔ اس وجہ سے اس رات کی بڑی اہمیت ہے، اور اس مہینے سے اس کا تعلق ہے۔ تو یہ مہینے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے، تو ہمیں چاہیے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان المعظم کو اپنا مہینہ قرار دیا تو اس کی نسبت کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھیں۔ چنانچہ شعبان کے اندر روزے رکھنے سے متعلق یہ بات ہے کہ بعض حضرات شعبان میں روزہ رکھنے سے منع کرتے ہیں،
اور بعض کہتے ہیں رکھنا چاہیے۔ تو جیسا کہ فقہاء کرام نے بیان کیا، ایک شخص ایسا ہو کہ بہت ہی کمزور ہو، اور اگر وہ شعبان کے اندر روزے رکھے گا تو اتنی کمزوری آ جائے گی کہ وہ رمضان کے اندر روزہ رکھنے کے قابل نہیں رہے گا، تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ شعبان میں روزے نہ رکھے، رمضان کے روزے رکھے، کیونکہ رمضان کا روزہ فرض ہے اور شعبان المعظم میں روزہ رکھنا نفل ہے۔ تو نفل روزے کے خاطر فرض روزے کو چھوڑا ہرگز نہیں جا سکتا۔ تو ایسے آدمی جو کمزور ہوں، شعبان میں روزے رکھنے کے بعد یقین ہو کہ ایسی کمزوری آ جائے کہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا مشکل ہوگا، تو ایسے آدمی کو نہیں رکھنا چاہیے۔ اور اگر ایسا شخص ہو کہ شعبان کے اندر روزے رکھتا ہے تو اس کے اندر کوئی کمزوری نہیں آتی، بلکہ وہ روزہ رکھنے کی عادت اسے آ جاتی ہے اور صحت مند ہو جاتا ہے، اور رمضان کے اندر اس کو روزہ رکھنا آسان ہو جاتا ہے، تو ایسے شخص کو چاہیے شعبان کے اندر روزے رکھے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے روزے رکھتے کہ صحابہ سمجھتے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی روزہ نہیں چھوڑیں گے شعبان کا۔ مطلب یہ کہ کثرت سے روزہ رکھا کرتا، اور جب شعبان کا مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو سال بھر ذکر میں، اذکار میں، نوافل میں، صدقہ خیرات میں، ہر نیک کام میں آگے بڑھتے، لیکن شعبان کے اندر اور زیادہ کثرت ہو جاتی، اور زیادہ روزے رکھا کرتے، نوافل روزے، اور زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت میں، ذکر و اشغال میں، اذکار میں مشغول ہو جایا کرتے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ یہ جو مہینہ مبارک مہینہ ملا، اس کی اہمیت اور فضیلت کو سننے کے بعد اس کے اندر کثرت سے روزے رکھیں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر مہینہ ایام بیض کے روزے رکھا کرتے، اور پیر کے دن، جمعہ، جمعرات، جمعہ، یہ روزے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ دیکھیں آپ، ہر مہینہ کم از کم 10 روزے سے زائد روزے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہ رہے ہیں، اور شعبان کے اندر اور کثرت سے روزے رکھا کرتے ہیں۔ تو اس طرح سال کا بڑا حصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزے میں گزر جاتا ہے، اور ہم غلام ہو کر، امتی ہو کر، گناہ گار ہو کر ہمیں کتنی فکر کرنی چاہیے عبادت کرنے کی، روزہ رکھنے کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے، اور بہت پسند تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ رکھنا۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریا نہیں ہے، ریاکاری نہیں، یعنی بندہ جب تک اپنی زبان سے نہ کہے میں روزہ ہوں، تب تک کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ روزہ ہے یا نہیں۔ تو جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ کی خاطر رکھتا ہے، کیونکہ روزہ دکھاوے کے لیے نہیں رکھا جا سکتا، کیونکہ جو دکھاوے کے لیے رکھتا ہے تو وہ لوگوں سے چھپ کر کھا پی لیتا ہے، جب کھا لیا یا پی لیا تو روزہ ہی کہاں رہا۔ تو روزہ ہوگا تو پھر ریا نہیں ہوگی اس میں، کیونکہ اگر وہ اکیلے میں بھی ہو، ایسے مقام پر ہو جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، یہاں تک کہ وہ پانی منہ میں بھی لیتا ہے تو کلی کرتا ہے، پیتا نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ یہ سمجھتا ہے، وہ یقین رکھتا ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب جانتا ہے میں جو کچھ کر رہا ہوں۔ یہ فکر، یہ سوچ اس کے دل میں، یہ یقین ہوتا ہے، تب وہ اپنے حلق سے ایک قطرہ پانی کا نیچے جانے نہیں دیتی، ایک دانہ اپنے حلق میں جانے نہیں دیتا۔ تو اس کے اندر ریا نہیں ہوتی، یہ ایسی عبادت ہے، اور یہ عبادت کرتے ہوئے بندہ دوسری عبادات بھی کر سکتا ہے،
جیسا کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو نماز پڑھتے پڑھتے وہ صدقہ خیرات نہیں کر سکتا، نماز پڑھتے ہوئے دوسرے عبادات وغیرہ نہیں کر سکتا ہے، لیکن روزہ رکھنے کے بعد نماز بھی پڑھ سکتا ہے، صدقہ خیرات بھی کر سکتا ہے، عمرہ بھی کر سکتا ہے، دوسرے جو عبادات ہیں وہ سب بھی کر سکتا ہے، کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس عبادت کو بڑی اہمیت حاصل ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ پسندیدہ عبادت ہے۔ اور جنت میں 8 دروازے ہیں، اس میں ایک دروازے کا نام ریان ہے، جس سے صرف اور صرف روزے دار جنت میں داخل ہوں۔ اور یہ کہ شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اس لیے اپنے آپ کو عبادت کے لیے، روزوں کے لیے تیار کر لیں اور کثرت سے اس کے اندر نوافل روزے رکھیں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، توبہ استغفار کریں۔ جس سے بھی آپ نے کوئی ایسا سلوک کیا ہو جس کی وجہ سے ان کے دل کو تکلیف پہنچی ہو تو ان سے معافی مانگ لے اور اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں صاف ستھرا کر کے، اپنے دل کو، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں اور آنے والے مہینے رمضان مبارک کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، کیونکہ اس مہینے میں کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار برکتوں کا نزول ہوتا ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، مغفرتوں کی بارش ہوتی ہے۔ تو اس کو حاصل کرنا ہے تو اپنے آپ کو صاف کر لے۔ جیسا کہ ہم اگر پانی بھرنا ہوتا ہے تو اپنے برتن کو پہلے صاف دھو لیتے ہیں۔ اگر پانی تو صاف ہے لیکن برتن گندا ہو، اس میں صاف پانی بھر لیا جائے تو پھر وہ پانی استعمال کے لائق نہیں رہتا۔ تو اپنے بدن کو، اپنے دل کو پاک و صاف کر لیں گناہوں سے، کیونکہ جو رحمتوں کی بارش ہونے والی ہے اس کا حصہ ہمیں حاصل ہو سکے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شعبان المعظم میں عبادت کرنے، توبہ استغفار کرنے اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو، ہماری عبادتوں کو، ہماری توباؤں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں قبول فرما۔ ہم جب تک زندہ اسلام پر زندہ رکھ، متدم کلمہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ۔